الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 78 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ناظرین کرام، نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اس آیت میں تہجد کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ حضرت اسما سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک میدان میں لوگ جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے، اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل خانہ کو جگایا، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یاد رہے، صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد کی نماز ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ تہجد نفل نماز کا نام ہے۔ اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہ کہیں گے۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 8 تک ثابت ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس آیت میں فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ اس آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا چیز ہے؟ فرمایا، وہ شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت مبارکہ اور کچھ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مستور۔ اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلمت اللہ تک سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لہا یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت کھڑے ہوں گے، اور وہ متکلم سب سر بگریباں، وہ ساجد و قائم سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم
یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند، سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم، سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ان کا رب انہیں فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اس وقت اولین و آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کبریٰ اور سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا، چاہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لیے کہ اس میں ان کا اپنا بڑا فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کے بہت سے مطالب و معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کوئی کام۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ نکالنا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی اطاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر، اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر، کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ پھر اس آیت میں فرمایا کہ اے اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح و نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، اور خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور نور آیا اور اندھیرا گیا۔ اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی۔ مگر یہ سب کچھ اس دولہا کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے۔ سب کچھ وہی لائے، ان پر درود و سلام ہو۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ پھر فرمایا ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جائے مگر پائیداری حاصل نہیں ہوگی، بلکہ آخر کار بربادی و خواری ہی باطل کا مقدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور
رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ قرآن شفا ہے، اس سے ظاہری و باطنی امراض، گمراہی، جہالت دور ہوتے ہیں، اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزانہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھی یہ ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کا بدلہ وغیرہ کچھ نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا، پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا بھی حصہ نکال لو۔ سبحان اللہ، یعنی اسے قبول بھی فرمایا اور اسے ان کے لیے جائز اور حلال بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر و ضد میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت اور مال، جان، اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے، ہماری بندگی کرنے اور ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ جبکہ جب اسے برائی پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف و نقصان اور کوئی فقر یا حادثہ پیش آتا ہے تو عاجزی سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے، مصیبت پر صبر کرے اور دعا مانگے، اور بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ آرام و راحت کے وقت اللہ پاک کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک و صاف رہیں اور اپنی حالت و مزاج کو اس حدیث پاک کے مطابق بنائیں جو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے اور وہ شکر کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اس سے پاکیزہ افعال اور اچھے اخلاق صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ پاک کی حمد بجا لائے، اور جو اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی شان نزول سے متعلق دو حدیثیں سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، تو میں نے کہا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہوگی۔ میں کھڑا رہا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی اور پھر یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی وہ تلاوت کی کہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم اس شخص یعنی محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے یہ پڑھ کر سنا دی کہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یوں پیدا ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ آیت دو بار اتری ہو، پہلی بار مکے میں اس وقت جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا ہو، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت جب یہودیوں نے روح کے بارے میں پوچھا ہو۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دے جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہے، اور وہ آیت یہ والی ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس میں روح کے بارے میں جواب دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے۔ یہ تطبیق علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر تحریر فرمائی ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا ناظرین کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے، اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ پاک جسے چاہے عطا فرمائے وہی اسے جان سکتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا گیا۔
چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جماعت نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ پاک نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روح کے بارے میں علم نہیں، حالانکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب و مقام اس سے بہت عظیم ہے کہ آپ کو بھی روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم باللہ ہیں، اور اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ روح کا علم ان علوم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نہیں سکھائے، کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حبیب اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ارشاد فرما کر احسان فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ پاک کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء کا علم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور ہمارے نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفسہ اگرچہ بہت سارا ہے، کثیر ہے، لیکن اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اللہ پاک کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچے سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔